بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے بارے میں یہ وہم، یہ خوش فہمی اور یہ اعتماد اور یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے فلاسفر، ہم بہت زیادہ عقل مند، ہم بہت بڑے انٹلیکچوئل، ہم بہت کامیاب، ہم بہت بڑے لیڈر، ہم بہت زیادہ دیندار، ہم بہت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے بارے میں پازیٹیو اور اچھی رائے رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے بارے میں اچھی اور پازیٹیو رائے رکھنی چاہیے۔ یہ انسان کی کامیابی، ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے کہ جو رائے ہم اپنے بارے میں رکھ رہے ہیں اس کی ریالٹی کتنی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے۔ تو اگر ہم اس کی ریالٹی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے زیادہ بڑے عقل مند ہیں، ہم کتنے کامیاب ہیں، ہم کتنے بڑے دیندار ہیں، ہم نے زندگی میں کون کون سے کارنامے، ہم بڑے اچھے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، ہم نے بڑے اچھے کام دنیا میں کیے، ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، تو آیا ان ریئل سینس، ان ٹرو سینس وہ واقعتاً ہم نے بڑی علم و حکمت کے پھول کھلائے ہیں؟ آیا واقعتاً ہم نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے؟ آیا ان ٹرو سینس واقعی ہم کامیاب ہیں؟ تو اس کو چیک کرنے کے لیے، جج کرنے کے لیے دین نے مجھے اور آپ کو، ہمیں اور سارے انسانوں کو ایک کرائیٹیریا دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا رول، پہلا فارمولا اس چیز کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا زندگی کے بارے میں جو تصور ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا پہلا رول ٹھیک ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے تو پھر وہ عقل مندی کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے، پھر وہ ترقی کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے، پھر وہ دینداری کی حقیقت کو بھی سمجھتا ہے۔ تو اگر وہ زندگی کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ رہا تو یہ ساری کام تو وہ زندگی میں کر رہا ہے نا، تو پھر باقی اس کے کارناموں پر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ جس شخص نے کسی سوال میں فارمولا ہی غلط لگایا، باقی سٹیپس کا کیا آپ اس کے بارے میں جج کریں گے اور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، اگر کوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی یہ متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور جس کی بنیاد پر ہم اپنی کامیابی، اپنی ناکامی اور ترقی اور فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کی جو پائیداری ہے، ریالٹی ہے، اس کو اللہ نے فرمایا متاع غرور ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہو بھی جائے تو وہ کتنی دیر کے لیے کامیاب ہوگا، اس کا اس دنیا میں سٹے کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ اگر اس دنیا میں اگر کسی نے ترقی کر بھی لی ہے، اس کے مطابق بہت ترقی کر لی ہے، تو اس نے اس ترقی کی ڈیفینیشن تو اس دنیا کی بنیاد، اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہی کر رہا ہے نا۔ اس نے وہ کامیابی کی ڈیفینیشن اسی دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہی کر رہا ہے نا۔ اگر کوئی معزز بن گیا ہے تو اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہی عزت کی ڈیفینیشن کر رہا ہے نا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، اگر کوئی عزت کسی نے حاصل کر لی ہے، ترقی کر لی ہے، کامیابی حاصل کر لی ہے، تو اور اس کی بنیاد اور زندگی وہ صرف دنیا کی زندگی کو سمجھ رہا ہے، تو سوال یہاں پہ پھر یہ عرض اس کی خدمت میں یہ ہے، تو وہ کتنی عرصے کے لیے اس کی کامیابی ہے، اس کی ترقی کتنی دیر کے لیے ہے،
اس کی وہ عزت کتنی دیر کے لیے معزز رہے گا، وہ طاقتور کتنی دیر کے لیے رہے گا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ و ضحاہا، جب آخرت کے منکر جب اپنے سامنے قیامت والے دن جہنم کو دیکھیں گے تو ان کو یوں لگے گا، ان کو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ حصہ، ساری رات نہیں، سارا دن نہیں، دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہیں۔ تو یہ ہے اس دنیا میں کامیابی کی ڈیوریشن، پیریڈ، مدت۔ یہ اس دنیا میں جو ترقی، جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، اس کی پیریڈ، مدت۔ اصل ترقی تو وہ ہے، اللہ فرماتا ہے، جس نے آخرت میں ترقی کی، جو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا، چونکہ آخرت کی زندگی تو انلمیٹڈ لائف ہے، اس میں موت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ جو اس زندگی میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو جنت میں چلا گیا، تو اس کی ترقی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اس کی عزتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی کو ہی مرکز مان کر، سینٹر مان کر، اور آخرت کو بھلا کر جو کامیابی، ترقی، عزت کی تعریف کرتے ہیں، تعریفیں بھی جعلی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارا زندگی کا تصور جعلی ہے، غیر حقیقی ہے، مصنوعی ہے۔ اسی طرح ہمارے اس سے نکلنے والے جو کنسیپٹس ہوتے ہیں کامیابی کے، ترقی کے، عزت کے، ہم نے اپنا نام خود ہی اپنی مرضی سے ہی بڑا معزز رکھ لیا ہوتا ہے، اور خود ہی اپنی آپ کو ہم بڑا ترقی یافتہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے دور دور تک ہماری پلاننگ میں، ہمارے مقاصد میں آخرت کی تیاری ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو ناکام ترین لوگ ڈکلیئر کرتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کے مال و دولت کی بنیاد پر، دنیا کی زندگی میں سونا چاندی کی بنیاد پر، پراپرٹی کی بنیاد پر، مادی چیزوں کی بنیاد پر ہی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، معزز سمجھ رہے ہوتے ہیں، کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کامیابی اور عزت اور ترقی کا یہی معیار ہوتا تو یہ چیزیں مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ فرعون کے پاس تھی، نمرود کے پاس تھی۔ لیکن قرآن نے ان کو کامیاب نہیں کہا، وہ ناکام ترین لوگ تھے قرآن مجید کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ پرابلم یہ ہے ہمارے سٹینڈرڈ، ہم نے اللہ کو رب تو مان لیا، ہم نے نبی علیہ السلام کو اپنا نبی تو مان لیا، ہم نے قرآن مجید کو کتاب برحق تو مان لیا، لیکن ہم سٹینڈرڈ وہاں سے نہیں لے رہے، ہم سٹینڈرڈ وہی لے رہے ہیں جو دنیا کے چل رہے ہیں۔ ہمارے سٹینڈرڈ فرعونی ہیں، ہمارے سٹینڈرڈ نمرودی ہیں۔ نمرود ترقی کو جس چیز سے چیک کر رہا تھا، میں اور آپ بھی اسی کو ترقی کو اسی چیز سے چیک کر رہے ہیں، مادی چیزوں سے، دولت سے۔ نمرود اور فرعون عزت کو، کامیابی کو جن چیزوں سے چیک کر رہا تھا، میں اور آپ بھی انہی چیزوں سے چیک کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کامیابی بالکل ایک اور چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے، ترقی بالکل ایک اور چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے، عزت کسی اور چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ لیکن اس سے وہ سٹینڈرڈز ہمارے نہیں ہیں، ہم نے وہ سٹینڈرڈز اون نہیں کی ہے۔ ہم نے دین سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کا طریقہ تو لیا، لیکن ہم نے معاملات کے احکامات نہیں لیے، ہم نے سٹینڈرڈز نہیں لیے، ہم نے فلسفی نہیں لی۔ ہم فلسفی لوگوں سے لے رہے ہیں، معاشرے سے لے رہے ہیں، اور ہماری فرعونی اور ہماری جو فلسفی ہے، ہماری ڈیفینیشنز ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، وہ فرعونی ہیں، نمرودی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔